رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، اللہ رب العزت کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ شخص کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ روزہ اصل میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں روزے کی فرضیت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جہاں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہاں پر ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت زبان کی نعمت بھی ہے، اور رمضان المبارک میں بڑے گناہوں میں ایک گناہ زبان کا غلط استعمال بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پا لی۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان زبان کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کس کیٹیگری کا، کس درجے کا آدمی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو نعمت عطا فرمائی ہے، ہمیں اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے اور اس زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اللہ کے رسول، مجھے کوئی نصیحت کیجیے تاکہ میں اس کے اوپر عمل کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، امسک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھ۔ ایک دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو شخص مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے کہ میں ان دو چیزوں کو استعمال صحیح کروں گا، فرمایا میں پیغمبر اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی کہ زبان، اور دوسرا وہ جو دو رانوں کے درمیان میں ہے، یعنی شرمگاہ۔ جو شخص زبان کا استعمال صحیح کر لے اور اپنی شرمگاہ کا استعمال صحیح کر لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیغمبر اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ زبان ہی ہے جو دو دشمنوں کو آپس میں ایک کر دیتی ہے، اور یہ زبان ہی ہے کہ جو دو جڑے ہوئے لوگوں کے درمیان میں افتراق پیدا کر دیتی ہے۔ میاں اور بیوی کا رشتہ بہت کلوز ہوتا ہے، بہت قریب کا ہوتا ہے، لیکن زبان کے غلط استعمال سے بسا اوقات یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے
اور دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اپنی زبان کا استعمال اس طریقے سے کرو کہ تمہارے دو دشمن بھی تمہارے دوست بن جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ زبان کا استعمال ایسے کرو کہ دنیا میں تم تنہا رہ جاؤ، کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہ ہو۔ ایک انسان میں ہزاروں خوبیاں ہوں، لیکن اس کی زبان کا استعمال صحیح نہ ہو، ہر آدمی اس سے دور بھاگتا ہے، کہتا ہے اس سے دور ہی رہیں تو اچھا ہے۔ اور اگر انسان میں ہزار خامیاں ہوں لیکن زبان کی خوبی اس کے اندر موجود ہو، ہر آدمی کہتا ہے یار اس کے قریب بیٹھو، یہ بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، یہ بڑی پیاری گفتگو کرتا ہے، یہ بڑی محبت والی گفتگو کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ زبان کا استعمال صحیح کرنا چاہیے۔ فرمایا اہل عقل فرماتے ہیں کہ عقل مند کی نشانی یہ ہے، اولا تتفکر ثم تتکلم، پہلے وہ سوچتا ہے اور پھر بولتا ہے کہ مجھے کیا گفتگو کرنی ہے۔ اور فرمایا بیوقوف کی نشانی یہ ہے، اولا تتکلم ثم تتفکر، پہلے بولتا ہے اور پھر سوچتا ہے۔ بولنے کے بعد سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا زبان سے نکلا ہوا لفظ ایسے ہے جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر ہے، جیسے تیر کمان میں واپس نہیں آ سکتا، ایسے ہی زبان سے نکلنے والا لفظ بھی زبان پر واپس نہیں آ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر ہے عربی زبان میں، اور بڑے ہی کمال کا شعر ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جراحات السنان لها التیاب ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تیر اور تلوار سے، نیزے سے لگایا جانے والا زخم اس کا علاج ہے، مرہم پٹی سے ٹھیک ہو کر بندہ اس زخم کو بھول جاتا ہے۔ ہمارے زخموں میں سینکڑوں چوٹیں لگی ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں کہاں لگی ہے، اس لیے کہ مرہم پٹی ہوئی، ٹھیک ہو گئے، زخم بھول گئے۔ لیکن فرمایا وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ، لیکن زبان کا لگایا ہوا زخم اس کا کوئی علاج نہیں، کوئی مرہم پٹی نہیں ہے۔ آج سے 20 سال پہلے ایک آدمی نے آپ کو گالی دی ہے، آپ کو برا بھلا کہا ہے، 20 سال کے بعد جو ہی وہ آپ کے سامنے آئے گا آپ کو وہ گالی یاد آ جائے گا، اس کا برا بھلا کہا ہوا آپ کو یاد آ جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ تیر اور تلوار کے لگے ہوئے زخم کی مرہم پٹی سے وہ زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن زبان سے لگا ہوا جو زخم ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، وہ عمر بھر انسان کو ستاتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں یہ نعمت دی ہے، ہمیں اس کی عام حالات میں بھی بہت قدر کرنی چاہیے، لیکن خاص طور پر رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں اس کا استعمال صحیح کرنا چاہیے۔ زبان سے عام طور پر جو گناہ سرزد ہوتے ہیں ان میں ایک کبیرہ گناہ غیبت کا گناہ بھی ہے۔ روزہ رکھ کر کسی کی برائی کرنا، روزہ رکھ کر کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کا کوئی عیب بیان کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے بھائی کے پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کرنا کہ اگر وہی بات اس کے سامنے کی جاتی تو اس کو بری لگتی۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر وہ خامی اور وہ عیب اس میں موجود ہے تو کیا یہ غیبت ہے؟ فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ عیب اور وہ برائی اس میں موجود نہیں اور آپ وہ برائی اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں تو یہ تو بہتان ہے جو غیبت سے بھی بڑا جرم ہے۔ آپ لگائیں تو صحیح اندازہ غیبت کی شناخت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، یعنی زنا کرنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا کسی کی غیبت کرنا جرم ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھنا زنا میں جانبین کی رضامندی شامل ہوتی ہے اور غیبت میں جانبین کی رضامندی نہیں ہوتی۔ آپ جس کی غیبت کر رہے ہیں وہ آپ کے اس عمل سے خوش نہیں ہوتا، وہ ناراض ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس زبان کا استعمال صحیح کریں، غیبت سے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے آپ کو خاص طور پر بچا کر رکھیں۔ 2 عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئی اور کہا اللہ کے رسول ہمارا روزہ ہے لیکن بڑی عجیب کیفیت ہو رہی ہے، ہماری متلی قے کی کیفیت ہو رہی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا طے کرو. انہوں نے الٹی کی تو اس الٹی کے اندر, اس طے کے اندر پیپ, خون, گند ہی گند بھرا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ تمہاری غیبت ہے جو تم روزے کی حالت میں کرتی رہی. لہذا اللہ رب العزت نے اگر ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب کیا ہے, یقین جانا یہ زبان اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم کثرت سے ذکر کریں, اللہ رب العزت کے پاک کلام کی تلاوت کریں, خیر کے کام اس زبان کے ذریعے سے استعمال ہوں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العزت کا پاکیزہ ذکر کرتے رہیں. جو اوراد بہت کثرت کے ساتھ رمضان المبارک میں کرنے کے لیے کہیں گے ہیں, ان اوراد کا جو ہے نام ذکر رکھیں, قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں, اپنی اس زبان کو خیر کے کاموں کے لیے استعمال کریں. یاد رکھنا اس زبان میں ہڈی نہیں ہے, آپ جس طرف بھی اس کو لے جاؤ گے یہ چلی جائے گی, لیکن اس زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے اور اس زبان کے صحیح استعمال کی وجہ سے بہت سارے لوگ جنت میں جائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں اس نعمت کی اس مہینے میں خاص طور پر قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.